OIC کا استنبول اجلاس۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والا سربراہی اجلاس ختم ہو گیا۔ یہ 13ویں اسلامی سربراہی کانفرنس تھی جس میں 30 ملکوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ حالیہ اجلاس اس لحاظ سے خوش آئند تھا کہ اس میں پہلی مرتبہ کھل کر کشمیر، فلسطین، شام اور دیگر خطوں کے مسائل کا نہ صرف تذکرہ کیا گیا بلکہ عملی طور پر اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم مسلمان ہیں اور ہر جگہ انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران ترکی کے صدر طیب اردگان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ ادارہ بنانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ سب ملک متحد ہو کر فرقہ واریت اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں۔ ہمیں ان لڑائیوں سے نکلنا ہوگا جن سے صرف مسلمان متاثر ہو رہے ہیں۔ ترک صدر کی اس تجویز کو اس حد تک تسلیم کر لیا گیا کہ ملٹی نیشنل پولیس کو آرڈینیشن سینٹر بنانے کی منظوری دی گئی ہے جس کا مرکز استنبول میں ہوگا۔ اجلاس کے دوران کشمیر میں خصوصی نمائندہ بھیجنے کا بھی اعلان کیا گیا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر حل کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں فرقہ واریت اور گروہ بندیوں پر مبنی سیاست کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ حزب اللہ شام، بحرین، کویت اور یمن میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ایران کو چاہیے کہ وہ پڑوسی ممالک کے ساتھ عدم مداخلت کی بنیاد پر تعلقات قائم کرے۔ OIC کے اجلاس میں پہلی مرتبہ کوئی ہلچل اور مسلمانوں کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کے عزم کا اظہار دیکھنے میں آیا، وگرنہ ماضی میں بیرونی قوتوں کے سامنے جس طرح فدویانہ رویہ اختیار کیا جاتا رہا ہے اس سے OIC کا وقار مجروح ہوا اور اس کی حیثیت پر سوالات اٹھائے جانے لگے تھے۔ اجلاس میں کشمیر، فلسطین، شام، عراق اور دیگر جن خطوں کا ذکر کیا گیا وہاں واقعتاً مسلمانوں پر بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور اقوام متحدہ کی طرف سے جو حقوق تسلیم کیے گئے ہیں وہ بھی انہیں میسر نہیں ہیں۔ کشمیر میں شروع دن سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ بھارت خود مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ لے کر گیا لیکن اپنے وعدوں سے انحراف کرتے ہوئے وہ استصواب رائے کا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آنے والے دن بھارت کی 8 لاکھ فوج کی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور خواتین کو جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے یہودیوں کی سازشیں بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں مگر کوئی اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح شام میں بھی یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ متعدد شہر ایسے ہیں جنہیں ٹینکوں کے ذریعے ملیامینٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی گھر وہاں سلامت نہیں رہا۔ شام کے 1 کروڑ کے قریب مسلمان ترکی کی سرحد پر خیموں میں پناہ گزین اور امداد کے منتظر ہیں۔ پورا ملک روس اور اتحادی ملکوں کی بمباری سے کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تاہم امریکہ جیسے ملک جو زبانی کلامی شام پر بمباری کی مذمت بھی کرتے ہیں اندرون خانہ روس کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں مسلم حکمرانوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے ملکوں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے اغیار کی طرف دیکھتے ہیں۔ انہیں یہ سوچ ترک کرنی ہوگی۔ OIC کے سربراہی اجلاس میں اگر مسلمان ملکوں کے سربراہان مسلمانوں پر سے ظلم کے خاتمے کے لیے سوچ و فکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو انہیں قرآن کی رہنمائی میں پالیسی ترتیب دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں پر جارحیت کا ارتکاب کرنے والے ملکوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کیا لائحہ عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ باتیں صرف مشترکہ اعلامیے تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ صرف رونے دھونے اور آنسو بہانے سے مسلمانوں کو درپیش مسائل حل نہیں ہوں گے۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے درست کہا ہے کہ آج ہمیں اس بات کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں اور نوجوان نسل کو دین کے نام پر فساد پھیلانے والوں کے شر سے بچایا جائے۔ مسلم ممالک ڈالر و پاؤنڈ کی غلامی سے نکل کر اپنی کرنسی تشکیل دیں، بیرونی سازشوں کے مقابلے کے لیے وسائل جمع کریں اور مشترکہ دفاعی نظاموں کی طرح اپنی منڈیاں تشکیل دے کر باہمی تجارت مضبوط بنائیں۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ کفار سے امیدیں لگانے کی بجائے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کا مسلمانوں سے دوستیاں لگانا اور مالی امداد فراہم کرنا سازشوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کی یک طرفہ دوستیوں کے نتیجے میں ہی اغیار کو مسلمان ملکوں میں مداخلت کے مواقع ملتے ہیں۔